بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لغت العربیہ کے چوتھے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے الدرس الثانی احب ابی و امی کا سبق پڑھا تھا اور اسے سمجھا تھا۔ اس لیکچر میں اب ہم الدرس الثانی احب ابی و امی کی تدریبات اور مشق کو حل کریں گے، سمجھیں گے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الدرس الثانی احب ابی و امی، دوسرا سبق، میں اپنے امی اور ابو سے محبت کرتا ہوں۔ الفاظ معنی: تعلم سیکھا، حقوق حقوق جمع، فضل فضل، یتعب تنگی برداشت کرتا ہے، یشتری خریدتا ہے، یشفق شفقت کرتا ہے، اور بیانی ان دونوں نے پرورش کی، تتعب تنگی برداشت کرتی ہیں، یہتم اہتمام کرتی ہیں۔ اب ہم سوالات و جوابات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا کوشچن ہے فی ای صف یدرس خالد، کون سی کلاس میں خالد پڑھتا ہے؟ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کون سی کلاس میں خالد پڑھتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا یدرس خالد فی صف السابع، کہ خالد 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ یدرس خالد فی الصف السابع، کہ خالد 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ دوسرا ہمارا کوشچن ہے حل خالد تلمیذ مجتہد و مؤدب، حل مانا کیا؟ خالد تلمیذ شاگرد ہے، مجتہد محنتی، و مؤدب ادب کرنے والا۔ تو اس کا ترجمہ بن جائے گا کیا خالد ایک محنتی اور باادب شاگرد ہے؟ تو اس کا آنسر ہم کیا کریں گے؟ حل کی جگہ نام لگائیں گے۔ نام خالد تلمیذ مجتہد و مؤدب، جی ہاں خالد ایک محنتی اور باادب شاگرد ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے من یتعب من اجل الاولاد، من مانا کون؟ یتعب تنگی برداشت کرتا ہے، من اجل الاولاد اولاد کی وجہ سے یا اپنی بچوں کی وجہ سے، کون تنگی برداشت کرتا ہے؟ تو اس کا ترجمہ ہو جائے، اس کی جواب ہوگا یتعب الوالد من اجل اولادہ، کہ جو والد ہیں، جو ہمارے ابو ہیں، وہ ہماری اپنے اولاد کی وجہ سے تنگی برداشت کرتے ہیں۔ یتعب الوالد من اجل اولادہ، کہ والد اپنے اولاد کی وجہ سے تنگی برداشت کرتے ہیں۔ ہمارا چوتھا سوال ہے حل تعرف حقوق الوالدین و فضلہما، حل مانا کیا؟ تعرف آپ جانتے ہیں، حقوق الوالدین و فضلہما، کہ کیا آپ والدین کے حقوق اور ان کی فضیلت کو جانتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی ہم حل کی جگہ نام کا اضافہ کریں گے کہ نام اعرف حقوق الوالدین و فضلہما، کہ جی ہاں میں جانتا ہوں والدین کے حقوق اور ان کی فضیلت کو، جی ہاں میں جانتا ہوں والدین کی فضیلت اور ان کے حقوق کو۔ اب ہم اردو جملوں کی عربی کریں گے۔ پہلا جملہ ہے وہ میری تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کی عربی ہوگی ہوا یہتم بتربیتی و تعلیمی، کہ وہ یہتم اہتمام کرتے ہیں بتربیتی میری تربیت کا، و تعلیمی میری تعلیم کا۔ تو یہ معنی ہوگا کہ وہ میری تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا جملہ ہے میں اپنی والدہ سے پیار کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں۔ تو انا میں، احب محبت کرتا ہوں، امی اپنی امی سے، کثیرن بہت زیادہ، وہ احترمها اور ان کا احترام کرتا ہوں۔ انا احب امی کثیرن و احترمها، کہ میں اپنی امی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور ان کا احترام کرتا ہوں۔ تیسرا جملہ ہمارا خالد نے بہت سارے اخلاق و آداب سیکھ لیے ہیں، خالد نے بہت سارے اخلاق و آداب سیکھ لیے ہیں۔ تو اس کا عربی میں ترجمہ اس طرح ہوگا تعلم سیکھ لیے خالد، خالد نے، تعلم خالد سیکھ لیے خالد نے، کثیرن بہت زیادہ، کثیرن بہت زیادہ، من آداب والاخلاق الاسلامیہ، کہ بہت سارے اخلاق و آداب سیکھ لیے ہیں، اسلامی آداب و اخلاق سیکھ لیے ہیں۔ خالد نے بہت زیادہ اسلامی اخلاق و آداب سیکھ لیے ہیں۔
ہمارا چوتھا جملہ ہے وہ 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے. وہ 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے تو وہ کا ترجمہ ہوگا وہ ہوا. وہ یدرسو پڑھتا ہے الآن اب. فی الصف السابع وہ اب 7ویں کلاس میں پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہو گیا وہ 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے. ہماری اگلی جو مشق ہے وہ ہیں جملے. لفظ دیے گئے ہیں ان کے جملے بنانے ہیں. تو ہم پہلے 2 جملے ہیں ہمارے ان کا جملہ بنائیں گے. تلمیذن اور یہ ہوا. آپ کی بک میں 2 الگ الگ جملے ہیں تو دونوں کا ایک ہی جملہ بن رہا ہے اس لیے ہم دونوں کو اکٹھا استعمال کر رہے ہیں. تو تلمیذن اور ہوا کا جملہ ہے ہوا تلمیذن وہ شاگرد ہے. اسی طرح یعرف اور حقوقن 2 الگ حرف ہیں ان کے بھی ایک جملہ بن رہا ہے. یعرف حقوقن تو ان کا جملہ ہے ہوا یعرف حقوق الوالدین کہ وہ والدین کے حقوق جانتا ہے. ہوا یعرف حقوق الوالدین کہ وہ والدین کے حقوق جانتا ہے. اس میں یعرف بھی آ گیا اور حقوقن بھی آ گیا اس لیے ایک ہی جملہ بنایا. تربیتاً امی ربتنی باحسن تربیتاً. تربیتاً مانا تربیت کرنا جیسا کہ ہم نے الفاظ مانا میں آپ کو بتایا. تو امی میری امی ربتنی تربیت کرتی ہیں میری باحسن تربیتاً اچھی تربیت. تو اس کا جو معنی ہو گیا کہ میری امی میری بہت اچھی تربیت کرتی ہیں. یحفظ وہ حفاظت کرتا ہے. یحفظ وہ حفاظت کرتا ہے تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے ادعو اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ان یحفظ ابی و امی کہ وہ میرے والدین کی حفاظت فرمائیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ میرے والدین کی حفاظت فرمائیں. تعلم سیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے. تو تعلم خالد کثیرا من الاخلاق الاسلامیہ کہ بہت سارے اخلاق و آداب سیکھ لیے ہیں خالد نے. خالد نے بہت سارے اسلامی اخلاق و آداب سیکھ لیے ہیں. یتعبو تنگی برداشت کرتے ہیں تو اس کا جملہ ہوگا یتعبو والد من اجل اولادہ کہ تنگی برداشت کرتا ہے والد اپنے اولاد کی وجہ سے. مؤدب بادب تو اس کا جملہ بنے گا انا تلمیذ مؤدب میں ایک بادب شاگرد ہوں. اسی طرح یشتری وہ خریدتا ہے تو اس کا بن جائے گا وہ یشتری لی کل شیء کہ وہ میرے لیے ہر چیز خریدتے ہیں. ہماری اگلی ہی جو ایکسرسائز ہے وہ ہے ترتیب. یہاں پر بے ترتیب جملے دیے گئے ہیں ان کو ترتیب کرنا ہے. تو حقوقن و یعرف الوالدین ہوا ایک بے ترتیب جملہ ہے. اس کو ترتیب اس طرح دیں گے ہوا یعرف حقوق الوالدین کہ وہ والدین کے حقوق جانتا ہے. تربیتین وہی باحسن ربتنی اس کا کوئی معنی نہیں بن رہا تو اس کی معنی اس طرح بنے گی وہی ربتنی باحسن تربیتین کہ وہ میری بہت اچھی تربیت کرتی ہیں. الیہ لی و یشتری کل احتاج ما اس کا بھی کوئی معنی نہیں بن رہا کیونکہ بے ترتیب ہے تو اس کا ترجمہ اس طرح نکلے گا. اس کی ترتیب اس طرح ہوگی وَيَشْتَرِي لِي كُلَّ مَا احْتَاجُ إِلَيْهِ کہ وہ میرے لیے ہر چیز خریدتے ہیں جس کا میں محتاج ہوتا ہوں یا جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں ترتیب لانے سے اس کا بمعنی ترجمہ مل گیا. وَأَحْتَرِمُ أُحِبُّ كَثِيرًا أَنَا أُمِّي تو یہ بھی ایک بار ترتیب جملہ ہے تو اس کا اس طرح بنے گا انا احب امی کثیرا واحترمها کہ میں اپنی امی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں ان کا احترام کرتا ہوں. ہماری اگلی ایکسرسائز ہے خالی جگہ. اس میں وہ یدرس الآن فی الصف السابع کہ وہ پڑھتا ہے 7ویں کلاس میں. وَيَشْتَرِي لِي كُلَّ مَا احْتَاجُ إِلَيْهِ كُلَّ مَا ہر چیز الیہ میرے لیے تو اس کا مطلب خریدتے ہیں میرے لیے ہر چیز جس کی میں محتاج ہوتی ہوں. وَهُوَ يَهْتَمُّ اور وہ اہتمام کرتے ہیں بتربیتی و تعلیمی میری تربیت اور تعلیم کا. امی ہی التی ربتنی باحسن تربیت امی وہ ہیں جو میری اچھی تربیت کرتی ہیں. اس کے بعد ہماری آخری جو ایکسرسائز ہے وہ ہے جمع کی مفرد. اس میں آپ کو جمع دیے گئے ہیں ان کی آپ کو مفرد بنانی ہے. تو پہلا ہے صفوفن کلاسیں بہت ساری کلاسیں تو اس کی واحد کیا بنے گی صفن کلاس. تلامیذن بہت سارے شاگرد تو اس کی جمع کے واحد جمع بنے گی تلمیذن ایک شاگرد. آباؤن بہت سارے والد تو اس کی جمع واحد بنے گی ابن والد. امہاتن مائیں امن ماں. شرورن بہت سارے شر کی جمع شرورن تو اس کی واحد آئے گی شرن برائی. حقوقن بہت سارے حقوق اور اس کی واحد آئے گی حقن. دروسن
اسباق درسن سبق. مجتہدون محنت کرنے والے، محنتی بہت سارے محنتی، اور مجتہدن محنت کرنے والا ایک شاگرد. امید کرتی ہوں لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم.